اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ فرمایا کہ صفا اور مروہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ تو صفا مروہ کیا چیزیں ہیں؟ اللہ پاک ہم سب کو بیت اللہ کی بار بار زیارت نصیب فرمائے۔ تو مکہ المکرمہ میں جو خانہ کعبہ ہے، اس کے بالکل سامنے ہی صفا اور مروہ یہ دو چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں ہیں جو کہ حرم کعبہ شریف کے بالکل ہی قریب ہیں۔ لیکن آج کل تو بلند عمارتیں اور اونچی سڑکوں اور دونوں پہاڑوں کے درمیان چھت بن جانے اور تعمیرات کے رد و بدل سے دونوں پہاڑیاں برائے نام ہی کچھ بلندی رکھتی ہیں۔ انہی دونوں پہاڑیوں پر چڑھ کر اور چکر لگا کر حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس وقت پانی کی جستجو اور تلاش کی تھی جبکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام شیر خوار بچے تھے اور پیاس کی شدت سے بے قرار ہو گئے تھے۔ اسی لیے زمانے قدیم سے یہ دونوں پہاڑیاں بہت مقدس مانی جاتی ہیں اور حجاج اکرام ان دونوں پہاڑیوں پر چڑھ کر بڑے احترام اور جذبہ و عقیدت کے ساتھ طواف کرتے اور دعائیں مانگا کرتے تھے۔ مگر زمانہ جاہلیت میں ایک مرد جس کا نام اصاف تھا اور ایک عورت جس کا نام نائلہ تھا، ان دونوں حبیثوں نے خانہ کعبہ کے اندر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ زناکاری کر لی، منہ کالا کر لیا۔ تو ان دونوں پر اللہ عز و جل کا قہر نازل ہوا کہ یہ دونوں مسخ ہو کر پتھر کی مورت اور بت بن گئے۔ مگر زمانہ جاہلیت میں بت پرستوں نے ان دونوں مجسموں کو کعبہ سے اٹھا کر صفا مروہ کی دونوں پہاڑیوں پر رکھ دیا اور ان دونوں بتوں کی پوجا کرنے لگے۔ پھر جب عرب میں اسلام پھیل گیا تو مسلمان اصاف اور نائلہ دونوں بتوں کی وجہ سے ان دونوں پہاڑیوں پر جاننے کو گناہ سمجھنے لگے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ حکم نازل فرمایا کہ صفا مروہ کے طواف اور ان دونوں کی زیارت میں کوئی حرج اور گناہ نہیں، بلکہ حج و عمرہ دونوں عبادتوں میں صفا مروہ کا طواف ضروری ہے۔ فتح مکہ کے دن پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہی دونوں پہاڑیوں پر سے اصاف اور نیلہ دونوں بتوں کو توڑ پھوڑ کر نیست و نابود کر دیا اور ان دونوں پہاڑوں کو حسب دستور سابق مقدس اور معظم قرار دے کر ان دونوں کا طواف حج و عمرہ میں ضروری قرار دے دیا۔ اللہ تعالیٰ پارہ 2 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 158 میں ارشاد فرماتا ہے کہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فان اللہ شاکر علیم۔ بے شک صفا و مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، تو جو اس گھر کا حج یا عمرہ کرے اس پر کچھ گناہ نہیں کہ ان دونوں کے پھیرے کرے، اور جو کوئی بھلی بات اپنی طرف سے کرے تو اللہ نیکی کا صلہ دینے والا خبردار ہے۔ اب اس واقعے سے ہمیں کیا درس ہدایت ملتا ہے؟ صفا مروہ دونوں پہاڑیوں پر حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دوڑ کر پانی کی تلاش کیا تو ایک نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی اور ایک نبی یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اماں جان بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے قدم ان دونوں پہاڑیوں پر پڑ جانے سے ان دونوں پہاڑیوں کی یہ عزت اور عظمت مل گئی کہ حضرت بی بی ہاجرہ کی ایک مقدس یادگار بن جانے اور ان دونوں پہاڑیوں کو اعزاز اور شرف مل گیا کہ یہ دونوں پہاڑیاں حج و عمرہ کرنے والوں کے لیے طواف اور سعی کا ایک مقبول اور محترم مقام بن گئی۔ اور اسے یہ ہدایت سبق ملتا ہے کہ اللہ والوں اور اللہ والیوں اگر کسی جگہ کو کوئی خاص تعلق حاصل ہو جائے تو وہ جگہ بہت معظم بن جاتی ہے، اور ہر
مسلمان کے لیے وہ جگہ قابل تعظیم اور لائق احترام ہو جاتی ہے۔ ورنہ مکہ معظمہ میں بہت ساری پہاڑیاں اور چھوٹے بڑے بہت پہاڑ ہیں، مگر صفا مروہ کی چھوٹی چھوٹی پہاڑیوں کو جو عظمت حاصل ہے وہ کسی دوسرے پہاڑ کو حاصل نہیں۔